السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضل ضلالا مبينا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدیر، تحمید، تسبیح و تعلیل، تعریف و تمجید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے امین کی شان شاہجان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تاریخ انسانی میں سب سے پہلی قربانی سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے کی، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل ہے۔ اس دور کی قربانی یہ ہوا کرتی تھی کہ جانور کو ذبح کر کے کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیتے ہیں۔ جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی اور اس کی قربانی کو کھا لیتی۔ یہی نشانی صدقہ کی قبولیت کی تھی اور یہی نشانی مال غنیمت کے قبول ہونے کی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے قربانیاں کی ہیں،
ایک کی قربانی قبول ہوئی ہے اور دوسری کی قربانی رد ہو گئی۔ جس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا تھا اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بات یہ ہے کہ قربانی ہر شخص کی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی صرف اس بندے کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، للہیت ہو، خشیت ہو، خوف خدا۔ بہت سے لوگ قیامت کے دن پہاڑوں جیسے اعمال لے کے آئیں گے جن میں قربانی بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، عبادت و ریاضت بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہیں، عمرہ و حج بھی ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل تہامہ سے مثال دی۔ یہ طائف کی وادی سے لے کے یمن کی پٹی تک کا علاقہ تہامہ کہلاتا ہے۔ اتنے پہاڑ، اتنے پہاڑوں جیسی نیکیاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ ان کی نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے۔ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس خوفناک سے موقع پہ آپ سے پوچھ لیا صفہم لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ جن کی نیکیاں پہاڑوں جیسی اور قبول ایک بھی نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم من جلدتکم ومن اخوانکم یصلون کما تصلون ویأخذون من اللیل کما تأخذون۔ وہ تمہارے ہی مسلمان بھائی ہیں، تمہارے ہی کنبہ و قبیلہ کے ہیں، تم جیسے اعمال کرنے والے ہیں۔ وہ نمازیں پڑھیں گے، بلکہ یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ راتوں کو اٹھ کے تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک بیماری ان میں یہ ہے کہ ان کے دل میں رب کا ڈر نہیں۔ اذا خلوا انتہکوا محارم اللہ، جب انہیں موقع ملتا ہے، اکیلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو یہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن اللہ ہواؤں میں اڑا دے، جیسے کافروں کے اعمال اڑائے جائیں گے۔ کسی کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا، اس کو اس کی اچھائیوں کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، صحت کی شکل میں، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، سہولت و آسانیوں کی شکل میں۔ بالکل اسی طرح اس بندے کو بھی اللہ دنیا میں اس کے نیک اعمال کا بدلہ دے کے قیامت کے دن اس کے سارے اعمال کو غارت اور ہلاک و برباد کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں تقوی کی دولت کو اور خشیت و للہیت کی دولت کو کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ تقوی ہوتا کیا ہے؟ قربانی قبول کس کی ہوتی ہے؟ اعمال کس کے قبول ہوتے ہیں؟ تقوی نام ہے، کسی اللہ کے بندے نے بڑی خوب تعریف کی ہے، ان تجعل الوقایۃ بینک و بین معاصیک۔ تو جہاں بھی ہے، جس حالت میں بھی ہے، جس جگہ پہ بھی ہے، مجمع میں ہے، اکیلا ہے، تیرے اور تیرے گناہوں کے درمیان ہمیشہ پردہ رہنا چاہیے، بس ایک آڑ ہونی چاہیے، جرت نہ ہو انسان کے اندر رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی۔ اسے ہر جگہ پہ اپنے رب کا خوف ہونا چاہیے، اس کے دل میں ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں اللہ رب العزت تو دیکھتا ہے، جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں رب تعالیٰ کی طاقت تو ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس مفہوم کو اللہ رب العزت نے یوں ہی بیان کیا ہے،
جب تم دو ہوتے ہو تو مت سمجھو تم دو ہو، تمہارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تین ہو تو تمہارے ساتھ چوتھا اللہ ہے، چار ہو تو تمہارے ساتھ پانچواں اللہ ہے۔ جہاں کہیں تم جاؤ گے اللہ رب العزت کے علم سے، اس کی وسعت سے، اس کی نظر سے اور اللہ رب العزت کے سمع و بصر سے تم باہر نہیں نکل سکتے ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ جیسے لوگوں نے عقیدہ بنا لیا کہ اللہ ہر جگہ پہ، وہ ہر جگہ پہ نہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے، ہمارے ہاں یہ بات آرام سے کر دی جاتی ہے اللہ حاضر ناظر، یہ غلط۔ اللہ حاضر نہیں، وہ ناظر ضرور ہے۔ حاضر کہاں ہے؟ اللہ رب العزت تو عرش پہ ہے، وہ زمین پہ نہیں، وہ ہر جگہ پہ نہیں۔ یہ غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے کہ جہاں بھی ہو اللہ وہاں پہ ہے۔ مسجد میں تو، مندر میں تو، بت خانے پہ تو، مے خانے میں تو، یہ تو گندہ عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے۔ پھر وہ ساتھ کیسے ہے؟ اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی پکڑ کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ، وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا ان کو حکم دے گا، اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس کے فرشتے اس کی تعمیل کرتے چلے جائیں گے۔ اور بات سیدھی سی ہے، ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، غلطیوں کا پتلا ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کی دیر نہیں ہوتی، چلتا پھرتا انسان گرتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقت والا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب راجوال والے رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ بڑا کڑیل جوان، کشتیاں اور کبڈی کرنے والا۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے اس سے ملا، میں نے کہا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا بابا جی تھانوں ہر ویلے باسے نمازاں دی پئی، مراں گے تے آپے ویکھی جائے۔ تو میں بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، قبر کا منظر بڑا ہیبتناک ہے، موت کا لمحہ بڑا خطرناک ہے، اس دنیا سے جانے کا اور اس دنیا سے اٹھنے کا، یہ دونوں موقع انسان کی زندگی کے بڑے خطرناک موقع ہیں اور بڑے حساس موقع ہیں۔ ایسے نہیں کہتے آخر قبر میں جاؤ گے تو فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اس اللہ کے بندے نے اپنی طاقت کے نشے میں پتہ کتنی بڑی بات کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگا فرشتہ قبر میں آئے گا تو میں موڈا مار کے پروں سوڑ دیا۔ یہ تو یقین کریں اللہ رب العزت کی رحمت ہے، وہ ہماری باتیں برداشت کرتا ہے، وہ ہمارے گناہ برداشت کرتا ہے، وہ نہ جانے ہماری کتنی زیادتیاں برداشت کر رہا ہے۔ طاقت والے لوگ کسی کی کوئی چیز برداشت نہیں کرتے۔ آپ کسی نمبردار کے سامنے جا کے غلطی کر کے دیکھیں، گندی اور ننگی گالی دے کے تھپیڑے مار مار کے انسان کو ڈیرے سے نکال دے گا۔ تیری جرت کیسی ہوئی، تو نے میری بات نہیں مانی؟ اور یہ ہمارے علاقوں کی ہی باتیں ہیں، سنتے سناتے رہتے ہیں۔ وڈیرے نے مار مار کے سوٹیاں بندہ مار دیا کہ میں نے تجھے بلایا تھا، تو آنے میں تو نے تاخیر کیوں کر؟ لیکن وہ رب کیسی شان والا ہے، وہ کیسے مقام والا ہے، وہ کتنا رحمت والا ہے، ساری کائنات کا مالک ہو کے، ساری طاقتوں کا مالک ہو کے، ہر طاقت کا سرچشمہ ہو کے، وہ بندوں کے اور جنوں کے کیے ہوئے سارے کے سارے اعمال کو آرام سے برداشت کر جاتا ہے۔ لیکن پکڑتا بھی ہے، کبھی کبھی ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن آخرکار رسی کس لیتا ہے۔ قرآن مجید میں کافروں کے بارے میں تو اللہ کا فرمان ہے، ہم ان کی رسیاں ڈھیلی کرتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اور گناہ کریں۔ کل کو ہم انہیں پکڑیں تو پھر ایسا پکڑیں کہ یہ یاد کریں گے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ بھی کیسی تھی اور اس کا عذاب کیسا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھی ہوئی قوم کے پاس بکریوں کا چرواہا آئے گا،
سوال کرے گا، ان سے چیز مانگے گا، کوئی آٹا دانہ مانگے گا، وہ اس سے اگلے دن آنے کا وعدہ کریں گے، تو کل آنا ہم تجھے دیں گے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگلے دن جب جائے گا تو اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنا چکا ہو، پکڑ آ چکی ہوگی، اس کا عذاب نازل ہو چکا ہوگا۔ اور ان لوگوں کے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا یستحلون الحری والحریر والمعازف، بات وہی ہے، قبول صرف اس کی ہوگی جس کے دل میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، ہر جگہ پہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، جہاں بھی کھڑا ہے، جہاں بھی رہتا ہے۔ انہی لوگوں کے لیے کامیابیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ان کے دل برائی سے بھرے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گانے سنیں گے۔ آج دیکھیں امت مسلمہ گانوں کو کیا سمجھ رہی، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک دن کسی شاپ پہ میں کھڑا تھا، مزدوری کرنے والا آدمی جس کے گھر میں روٹی نہیں پکتی، کوئی 3-4 ہزار روپیہ بڑی مشکل سے اکٹھا کر کے کہا جی چھوٹا موبائل اور اس میں USB لگا کے نا کارڈ لگا کے گانوں کا بھر دیں، یہ میرا بیٹا مجھ سے ہر ویلے مطالبے کرتا ہے۔ اتنا گیا گزرا انسان، اور وہ بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا وہ ریشمی لباس پہنے، وہ زنا کرتے ہوں گے، یہ بیماریاں جب ان میں سرایت کر جائیں گی اللہ ان کی شکلیں باندروں اور خنزیروں کی بنا دے، اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے، جب تک کسی انسان کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری کی دولت پیدا نہیں ہوتی، خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، کچھ بھی کرنے سے پہلے تقوی رکھنے والا بندہ سوچتا ہے میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ تو گناہ یوں کرتے ہیں جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اور اڑا دی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ کہا ہم اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں انہی گناہوں کو اکبر الکبائر سمجھا کرتے تھے کہ اگر یہ گناہ ہم نے کر لیا تو پہاڑ ہمارے سر پہ آن پڑے گا، اور ہم اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے قیامت کے دن اٹھیں گے تو آخر ہوگا کیا۔ آج کل امت مسلمہ گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتی۔ تو بھائیو قربانیاں تو ہم نے کر لی ہیں، لیکن کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان کے دین کا معاملہ اور زیادہ اچھا ہو جائے، وہ گناہوں کی زندگی سے نکلے۔ اللہ کی نافرمانی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نافرمانی انسان کو اور گناہوں میں پھنساتی چلی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو گناہوں کی زندگی سے نکالنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نظر الی اہل الارض عربہم وعجمہم فمقتہم۔ کیسی عجیب بات ہے، جب اللہ کے پیغمبر ابھی دنیا میں نازل نہیں ہوئے تھے، 650 سال کا عرصہ بیت گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں پہ نظر دوڑائی ہے، عربہم وعجمہم، اجمیوں پہ بھی عربیوں پہ بھی، فمقتہم، نتیجہ کیا تھا، وہ سارے کے سارے اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے تھے۔ اللہ ان پہ ناراض ہے، وہ رب پہ ناراض، ناراضگی بھول لیے بیٹھے ہیں گناہ کر کر کے۔ جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے تو اللہ ناراض ہو کے اپنے عذاب نازل کرتے۔ یہ لوگ بچے کیسے؟ سیدھی بات ہے، وہی دل کی طہارت، دل کی پاکیزگی، ایمان کی دولت، رسول کائنات علیہ السلام کی فرما برداری، یہی تو ایمان ہے، یہی تو تقوی ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی انسان کچھ کرنے سے پہلے سوچے میرا یہ عمل قیامت کے دن میرے حق میں ہے یا میرے خلاف۔ اور بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے، عمل تو بڑی شے ہوتا ہے۔ کل کلمۃ لک او علیک، میری اور آپ کی زبان سے جو ایک حرف بھی نکلتا ہے نا، ایک کلمہ، ایک بات، ایک لفظ، یہ قیامت کے دن یا میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف گواہی دے گا۔ تیسری بات کوئی نہیں ہے۔ لوگ آرام سے زبانیں کھولتے ہیں، آرام سے گالیاں دیتے ہیں، بڑے سکون سے جھوٹ بولتے ہیں، اور بڑے اطمینان سے نعوذ باللہ من ذالک دھوکے والی بات کر جاتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے اس طرح کی بات کی تو ایک صحابی کہنے لگے رب کے حبیب یہ ہماری زبانوں سے جو باتیں نکلتی ہیں قیامت کے دن ان کا بھی محاسبہ ہوگا، اللہ ان پہ بھی پوچھے گا، ان پہ بھی عذاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویلک، میرے صحابی تجھ پہ بڑا افسوس، میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا سیانہ سمجھتا تھا۔ سن قیامت کے دن جہنم میں گرانے والی سب سے زیادہ چیز انسان کی زبان ہے، سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں گریں گے۔ جھوٹ بولتے ہوئے پرواہ نہیں ہے، جھوٹی بات کرتے ہوئے پرواہ نہیں ہے، جھوٹی گواہی دیتے ہوئے کچھ نہیں سوچتا، اگلے مسلمان کو فرار دینے کے لیے کچھ نہیں سوچتا۔ پیسے گھر پڑے ہوتے ہیں، پیسے لینے والا آ جاتا ہے، کہتا ہے یار میرا آج چیک کیش نہیں ہویا، تو کل آ جائیں۔ اللہ اکبر، ماطل الغنی ظلم، یہی میلے دل کی علامت ہوتی ہے، یہی گناہ گار دل کی علامت ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو معمولی سے معمولی سمجھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ اس کی نظر میں معمولی ہو جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں تقوی والا انسان، پرہیزگاری والا، اللہ سے ڈرنے والا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچتا چلا جاتا ہے۔ بڑے گناہ تو بڑی دور کی بات، چھوٹی سی چھوٹی گناہ والی چیز سے بھی بچتا ہے، اور بچتے بچتے اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب ترین انسان بناتے ہیں، پھر اللہ اسے نافرمانی کی زندگی سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ابھی عرفہ کا دن گزرا ہے، جو لوگ وہاں پہنچے ہیں اللہ رب العزت ان کا یہ وقوف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم یہاں تھے، کس نے روزہ رکھا، کسی نے نہیں رکھا، جنہوں نے رکھا اللہ کے فضل سے اس نیکی کو پایا، جنہوں نے نہیں رکھا اللہ انہیں ہدایت دے اور توفیق دے۔ 2 سال کے گناہ ایک روزے کی وجہ سے کیسے معاف ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ والآتیہ، پچھلا سال جو گزر گیا ایک روزہ انسان کے پورے سال کے گناہ کو معاف کروا چکا، اور جو سال آ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس میں ہونے والے گناہوں کو پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جو ابھی گناہ انسان نے کیے ہی نہیں، وہ آئندہ سال والے گناہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ تو یا تو اللہ رب العزت اسے بڑے گناہوں سے ویسے ہی بچا کے رکھتا ہے، بشرطے کہ اس نے روزہ رکھا ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خلوص دل سے۔ سیدھی بات ہے، کسی کا کوئی عمل تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس کے دل میں اخلاص کی دولت نہ ہو اور تقوی کی دولت نہ ہو، تب تک اس کی عبادتیں ریاضتیں ساری عادتوں کی طرح رہ جاتی ہیں، اور بعض لوگ اللہ کے فضل سے ایسے ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی عبادتیں بن جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، تقوی والے لوگوں کی عادتیں بھی عبادتیں ہوتی ہیں، اور غیر تقوی والوں کی عبادتیں بھی عادتیں ہوتی ہیں۔ ٹھونگے مار کے نماز میں چلا گیا، وہ کچھ نہیں ملا، اس نے قربانی نہیں کی ہوتی، جانور کے گلے پہ چھری پھیری ہوتی ہے بس۔ ابھی گاؤں میں مجھے پرسوں ایک بہن نے بتایا کہ ان کے خامد نے پورے کا پورا گوشت اپنے گھر میں ہی رکھ لیا۔ یہ قربانی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ یہ مانگنے والے، نہ مانگنے والے، سفید پوش لوگ، بڑے عزت والے جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا بھی خیال کرو۔ مانگنے والوں کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی دو، سائلوں کو بھی دو، کانے کو بھی دو، موتر کی بھی دو، سب کو دو۔ اپنے لیے کوئی ایک حصہ رکھنا ہے تو رکھ لو، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جانور کے گلے پہ چھری چلانا قربانی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ قربانی تو اصل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی گفتگو تھی، مینڈا تو اس قربانی کا نتیجہ تھا۔ ہم نے گفتگو بھلا دی، ہم نے جانور یاد رکھا۔ بس کہاں سے چلے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ صرف ایک خواب کی بدولت۔ ہمارے اندر جب تک اللہ رب العزت کی بات کو ماننے کا اس قدر جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک انسان کے ایماندار ہونے اور مومن ہونے کی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھائی دل سے مانو، اور جہاں ہو وہاں مانو۔ کوئی آپ کا جاننے والا وہاں ہو تب بھی، کوئی جاننے والا نہ ہو تو تب بھی،
آپ اکیلے ہیں تب بھی، آپ مجمع میں ہیں تب بھی، آپ خلوت میں ہیں تب بھی، آپ جلوت میں ہیں تب بھی، جس جگہ پہ بھی ہیں آپ کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، خلوت اور جلوت ایک ہونی چاہیے، ہر جگہ رب کی فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بس سن کے ماننے والا جذبہ جس بندے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اصل ایمان کی دولت اللہ اسے نصیب کرتے ہیں، اور یہی وہ شخص ہوتا ہے جو حقیقت میں اللہ رب العزت کے سامنے ملت ابراہیم پہ چلنے کا منظر پیش کرتا ہے۔ صرف خواب پہ چلے ہیں ابراہیم علیہ السلام، چونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، لوگ ہم سے یہ بھی بڑے سوال کرتے ہیں، جی مجھے یہ خواب آیا، مجھے وہ خواب آیا، تعبیر بیان کر دیں، ہمیں بتا دیں اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جھوٹے انسان کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، سچے انسان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصدقہم رؤیا اصدقہم حدیثا۔ جتنا کوئی بندہ بات کا نکھرا ہوا اور سچا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے اسی قدر سچے خواب نصیب فرمایا کرتے ہیں۔ اور یہ جو خواب ہوتا ہے جو آج کل ہمیں آتا ہے، بشرطے کہ بندہ نیک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں دے دیتا تھا، غیب سے حکم دے دیتا تھا، بتا دیا کرتا تھا آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے، جیسے میرے پیغمبر نے قیامت میں ہونے والے احوال سارے بیان کر دیے جو آج کل اسی طرح ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بہت بڑی نشانی ہے، آپ نے جو کچھ بتایا اسی طرح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا قرب قیامت پولیس عام ہو جائے گی، یہ وردیوں والے عام ہو جائیں گے، زنا عام ہوگا، فحاشی عام ہوگی، سود عام ہوگا، لوگ نام بدل بدل کے سود استعمال کریں گے۔ آج دیکھ لیں ان بینکوں کے اوپر اسلامک بینکاری لکھا ہوا ہے، جن کی قیام ہی جن کا سارے کا سارا سود پہ ہے، پوری دنیا کا بینکنگ نظام سود پہ کھڑا ہے، لیکن وہ اسلامک بینکاری کے نام سے لوگوں کو سود کھلا رہے ہیں، وہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھلا رہے ہیں۔ جو کچھ میرے پیغمبر فرماتے چلے گئے اللہ رب العزت نے اسی طرح حق اور سچ کر کے دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا والدین کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک ہوگا، ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک ہوگا، عورتوں کی کثرت ہوگی، جہالت عام ہوگی، علماء اللہ اٹھا لے گا، ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، جاہل لوگ ملا قسم کے وہ ان سٹیجوں پہ کھڑے ہوگی، لوگوں کو دین سکھائیں گے، لوگوں کو فتوے دیں گے، یذلون و یذلون، خود گمراہ ہوں گے اور گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ جو جو آپ فرماتے گئے اللہ نے آپ کو غیب کی خبریں دی تھی، بالکل اسی طرح سچے بندے کو بھی اللہ رب العزت خواب میں غیب کی خبر بتا دیا کرتا ہے۔ اسے کبھی دکھاتا ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی دکھاتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے، کبھی اللہ کس قدر خوبصورت خواب دکھایا کرتے ہیں۔ تو نبی تو پھر کائنات کے سچے ترین انسان ہوتے ہیں، اس لیے نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، لو یہ ہے جذبہ۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھی نہیں کہ یا اللہ جو خواب میں تو نے مجھے حکم دیا ہے کیا واقعہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر دوں جا کے؟ کہاں فلسطین، کہاں مکہ مکرمہ، اور بیٹا بھی فلما بلغ معہ السعی، جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو بیٹا جب پہنچتا ہے تو محبوب بھی بڑا ہوتا ہے۔ چپ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے یہ سفر شروع کیا ہے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ حکم بھی خواب کا، اللہ نے حکم بھی نہیں دیا، لیکن قربان جائیں جب جا کے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا نا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، میں نے کل خطبہ عید میں بھی یہ اشارہ کیا، بیٹا بتا تیرا ارادہ کیا ہے، میں تجھے ذبح کروں یا نہ کروں؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں نا ابا نہ کر، انہوں نے ذبح پھر بھی کرنا تھا، وہ کہتے ابا جی کریں پھر بھی کرنا تھا، ہاں کی شکل میں بھی اور نہ کی شکل میں بھی، لیکن آخر اس سوال کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو جذبہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا میرے اندر ہے، کیا میرا بیٹا بھی اس سٹیج پہ پہنچا ہے کہ نہیں؟ کیا یہ بھی رب کے سامنے اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ میں جو آتش نمرود میں چھلانگ لگا کے کودا تھا رب کے لیے،
میں نے جو گھر چھوڑا تھا رب کے لیے، میں نے جو باپ چھوڑا رب کے لیے، میں نے رشتہ دار چھوڑے رب کے لیے، میں نے خاندان چھوڑا رب کے لیے، میں نے عزت و جلال چھوڑی رب کے لیے، میں نے اپنی بیوی کو اللہ رب العزت کے لیے سفر میں قربان کرنے کی طاقت دی تھی۔ اللہ ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ آخر میرے بیٹے کی حالت کیا ہے؟ کیا یہ بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ لیکن قربان جائیں اس بیٹے پہ۔ یہ نہیں کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ نہیں، باپ نے کہا تھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو پورا کریں۔ خواب کو بیٹا حکم کہہ رہا ہے۔ بیٹا کس قدر سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے نبیوں کے خواب اللہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ کہا ابا جان آپ اللہ کے حکم کی پیروی کریں، تعمیل کریں، میری گردن پہ چھری چلائیں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ مجھے صبر کی ایسی توفیق دے گا کہ لوگ دنیا رہتی تک میری مثالیں پیش کریں۔ بھائیو یاد رکھو، نیکیوں سے انسان کو مشقت میں گزرنا پڑتا ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے خواہشیں قربان کرنا پڑتی ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ یہ نقطہ بھی آج آپ یاد کر لیں، صبر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، تینوں ہی صبر ہیں اور کمال کے صبر۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایسے نہیں کہہ دیا ان اللہ یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا کرتا ہے۔ دنیا میں ہم جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں نا وہ 10 گنا سے شروع ہوتے ہیں، بشرطے کہ کرنے والا انسان توحید پرست ہو، موحد ہو، تقوی رکھنے والا ہو، اس کے دل میں کسی غیر کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو، کوئی ریاکاری اور دکھلاوا اور شہرت کا عنصر نہ ہو۔ یہ آج کل کی فیس بک کی بیماریاں جو لوگوں میں آ گئی اور اپنے ان اعمال کو جلدی سے شیئر کرنے کی عادت پڑ گئی، ان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی۔ یقین مانیں ہم اپنے بعض ایسے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں کو جانتے ہیں، وہ عمرہ اور حج کر کے آ جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا اس دفعہ حج کر کے آ گئے، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ عمرہ کر کے آیا ہے۔ اور یہاں جاتے ہوئے ماشاءاللہ پہلے دعوتیں ہوتی ہیں، جی میں سفر پہ جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، نیکی کی غرض سے ہوگی تو بات اور ہے، لیکن اگر یہ کہ لوگ یہ سمجھیں گے میں عمرے پہ جا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ تمام ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو یاد کریں صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری پہ ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ کل عید کی نماز تھی اور بعض لوگوں نے یہ شکوہ کیا بعض علاقوں میں، ہم نے بھی اپنے گاؤں میں اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اس دفعہ ٹائم رکھا تھا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھتے تھے 6:30 بجے، حالانکہ کافی ٹائم۔ بس بعض لوگوں نے کہا جی ہم رہ گئے، ہم عید کی نماز سے رہ گئے۔ تو کیا کرتا رہ گیا؟ تیری فلائٹ ہوتی تو کبھی نہ رہتا، تیرا سفر ہوتا تو کبھی نہ رہتا، تیرے کاروبار کا مسئلہ ہوتا تو کبھی نہ رہتا۔ لیکن ہمارے اندر وہ نیکیوں کے اوپر جمے رہنے کی عادت ہے ہی نہیں۔ ہم نے کہا بھائیو عید سے رہ گئے ہو تو کیا بات ہے، تم تو فرضی نماز نہیں آگے پڑھتے، سیدھی بات ہے۔ جو بندہ فرضی نہیں پڑھتا تیری عید اللہ کیسے قبول کر لے؟ ایک نماز بالخصوص عصر کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من فاتتہ العصر فقد وطر اہلہ ومالہ، جس بندے نے عصر کی نماز ضائع کر دی اللہ رب العزت اس کی اعمال سارے کے سارے برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے اس نماز کو بھی بڑا معمولی سا مسئلہ سمجھ لیا۔ نہیں، مشقت ضرور ہوتی ہے نیکی کرنے میں، لیکن اس مشقت کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم کر لینا، ڈٹ جانا، یہی صبر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب کو رب مانا اور پھر ڈٹ گئے۔ بس رب کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رب کی مانیں، بس جو رب نے کہا وہ مانیں، جہاں سے روکا وہاں سے رک جائیں، جہاں حکم دیا وہاں کرنے والے، جہاں سے منع کر دیا وہاں سے رکنے والے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، مسجد نبوی کی دیواریں ابھی تھوڑی چھوٹی چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ آ کے خطبہ جمعہ میں کھڑے ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اجلسوا، او لوگوں بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوتیوں کے پاس پہنچے تھے، وہیں پہ بیٹھ گئے، قدم نہیں اٹھایا کہ میں قدم اٹھا کے مسجد میں داخل ہو جاؤں، وہیں پہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے منگوایا، خطبہ ختم کر کے فرمایا ابن مسعود تم نے یہ کیا کام کیا، تیرا جوتیوں پہ بیٹھنے کا کیا مقصد تھا؟ کہا اللہ کے حبیب آپ کے آواز میرے کان میں جب گئی ہے نا بیٹھ جاؤ، تو پھر ابن مسعود کی جرت نہیں کہ ایک قدم بھی آگے اٹھا جائے۔ بھائیو یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قربانی کا حکم نہیں دیا، خواب دکھایا ہے، ہمیں اللہ حکم دیتے ہیں ہم مانتے نہیں ہیں، صبح و شام اللہ بلاتا ہے ہم مانتے نہیں ہیں، صبح و شام مسجد کے مینار سے آواز اٹھتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور دنیا جہان کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے مسجد میں آ، نماز ہی تو کامیابی کا زینہ ہے، یہی تو پہلی سیڑھی ہے کامیابی کی۔ اگر کسی انسان نے یہ کھو دی تو یاد رکھیے گا کسی اللہ کے بندے نے بڑی خوب بات کی ہے، کہا کائنات میں جو انسان اپنی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے سارے اعمال کو خود بخود ضائع کرتا ہے، اسے کبھی ذمہ دار مت بنائیں، اس پہ کبھی اعتماد مت کریں، اس کے اوپر کبھی بھی کسی قسم کا عہدہ اسے نہ دیں۔ جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے اعمال کو بالاولیٰ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایمان والے تو ان نمازوں کے پکے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے وہاں مدینہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب کا لیکچر اور اس کا حوالہ ساتھیوں کو ضرور دیا کرتا ہوں، وہ ڈاکٹر تھے اور دل کے ڈاکٹر تھے، اور ماشاءاللہ بڑے باریش، بڑا پرنور سا ان کا چہرہ۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ اپنے آفس میں تھا تو نرسیں دوڑ کے آئیں اور کہا ایک نوجوان ہے اور بالکل زندگی موت کی کشمکش میں لگ رہا ہے اور ہمارے انڈر سے وہ باہر ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیں اسے چیک کریں۔ تو کہتے ہیں میں جب گیا نا تو اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس کی روح پاؤں کی طرف سے نکل کے گھٹنوں تک آ چکی۔ بھائی یہ منظر مجھ پہ بھی آنا ہے، یہ منظر آپ پہ بھی آنا ہے، جس کو ہم نے بالکل بھلا رکھا ہے، نسیم منسیہ کیا ہوا ہے، ہمارے دماغوں کی کھڑکیوں سے نکلا ہوا ہے۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا تو کیا ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہم میں سے بچ پائے۔ آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، ہم کتنے جنازوں کو کندھے دے چکے، کتنے مردوں کو غسل دے چکے، کتنے لوگوں کے جنازے پڑھا کے انہیں قبر میں اتار چکے، منو من مٹی ان کے اوپر پھینک چکے۔ 2 قدم انسان پیچھے ہٹتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے، بلکہ بعض بیچارے تو دنیا کے مسئلے میں اتنے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں قبر کے بیٹھ کے بھی وہ اپنے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، دنیاوی معاملات سے جان نہیں چھوٹتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تیار ہونے والی قبر کی منڈیر پہ بیٹھے تھے، صحابہ فرماتے ہیں آپ اتنا روئے کہ آپ نے سامنے والے قبر کی مٹی گلی کر۔ صحابہ دیکھ کے پریشان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمثل ھذا فلیعدوا، او لوگو اس گڑھے کی تیاری کر لینا، اس منظر کی تیاری کر لینا۔ بھائیو 17 مرحلے ہیں، 17 میرے ناقص علم کے مطابق، جو میرے مطالعے میں ہے، اللہ کمی بیشی معاف کر دے۔ 17 مرحلوں سے گزر کے انسان اپنی روح کے نکلنے سے جنت اور جہنم تک گزرتا ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہے آنکھ بند ہوگی تو جنت میں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ حالت نزع کا عالم ہی بڑا عجیب ہوتا ہے، فرشتے کو دیکھ کے نعوذ باللہ برے انسان کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے فون بھی کیا کہ ہم نے مردے کو 5 دفعہ غسل دے لیا ہے اور مردہ پاک نہیں ہو رہا، پاک ہی نہیں ہو، کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے، کبھی اس کے منہ سے بلغم باہر آ رہی ہیں، کیا کریں اس کا؟ تو میں نے کہا حدیث میں 7 دفعہ کا تو ذکر ہے نا، 7 دفعہ تو اس کو غسل دو اور اس کے بعد چھوڑ، روئی رکھو، اس کو رب کے سپرد کرو، اب یہ جانے اور اس کا رب جانے۔ تو بھائیو فرشتے تو ہمارے انتظار میں ہیں، قبر تو ہمارے انتظار میں ہے،
سیدنا سعد بڑے جلیل القدر صحابی تھے، سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہم یہ باتیں کیا کرتے ہیں جدی پشتی مسلمانوں، یہ کلمہ پڑھ کے تھوڑی تھوڑی زندگی گزارنے والے تھے، صرف 4 سال کا عرصہ گزارا ہے سیدنا سعد نے، 4 سال کی زندگی ملی کلمہ پڑھنے کے بعد، لیکن سعد نے اپنے رب کو کتنا منایا ہوگا، عبادتیں کتنی کی ہوگی، دل میں تقویٰ کس قدر بھر چکا ہوگا، ایمان کی دولت سے کتنے مالا مال ہو چکے ہوں گے، گناہوں سے کتنے دور نکل چکے ہوں گے۔ بھائی ہم تو نماز میں کہتے ہیں نا، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے اور ان کے گناہوں کے درمیان واقعہ ہی اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا ہوتا ہے، دور دور تک ان کی زندگی میں گناہ نہیں ہوتے، ہمیشہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، فکر ہے، موت کی تیاری ہے، مرنے کے بعد کا غم ہے، جنت اور جہنم کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں، رب اور رب کے رسول کی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی فکریں ان کو گھائل کر رہی ہوتی ہیں، انہیں کسی اور چیز سے غرض ہی نہیں ہوتی، یہ رب کے بندے ہوتے ہیں، ان پہ اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ سیدنا سعد بن معاذ فوت ہوئے نا، صرف 4 سال کا عرصہ گزرا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، ادھر سعد کی موت واقع ہوئی ہے، سعد کی روح نے رب کے پاس جانا تھا، سعد کی روح کو ملنے کے لیے اللہ رب العزت تو خوش تھے ہی تھے، اللہ کا عرش بھی سیدنا سعد کی روح کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا اور ہل رہا تھا، اس کو بھی لرزہ طاری ہے فرط محبت کی وجہ سے، صرف 4 سال۔ ہماری عمر کتنی ہوگی؟ 40 سال اسلام پہ چلتے ہوئے، میری نمازیں ہی پکی نہیں ہوئیں، میرا ایمان ہی پختہ نہیں ہوا، ایمان تو دور کی بات، ہم تو خدا کی قسم بعض دفعہ اسلام سے بھی کورے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پتہ کسے کہا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کلمہ پڑھ لینے سے تو بندہ ہو گیا مسلمان، دوسرا سمجھتا ہے یہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی جس کے ہاتھ اور زبان اور جسم سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے ہی نہ، اگر تو ہم ایسے ہیں تو مسلمان ہیں، اور اگر ہماری ماں بہن بیٹی اور رشتہ دار اور والدین اور چچا تایا بھتیجے بھانجے وہی ہم سے بگڑے بیٹھے ہیں، ہمارا ان سے معاملہ خراب ہوا ہے، ہمارا اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلق بگڑا ہوا ہے، اپنے دوستوں سے بگڑا ہوا ہے، بتائیں ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اس عورت کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، بکثرت صلواتیہ و بکثرت صیامیہ و بکثرت صدقاتیہ، بڑی تہجدیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، بڑے صدقات، بڑے خیرات، بڑی عبادتیں، بڑی ریاضتیں، بڑے عمرے، بڑے حجن صاحبہ، اور بڑی بڑی عبادتیں لیے پھرتی ہے، لیکن اس میں ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے کہ اس کا ہمسایہ اس کی زبان سے محفوظ نہیں، تؤذی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو، اپنے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے، نمازیں بڑی، روزے بڑے، زکوٰۃ بڑی، حج بڑی، بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے، جہنمی، کوئی فائدہ نہیں اس کی نمازوں کا۔ اور اس کے مقابلے میں اس عورت کا تذکرہ بھی ہوا تھا، صرف فردی نمازیں بڑی مشکل سے پڑھ پاتی ہے، صدقہ کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہفتے کا کھانا بچائے تو 2 لقمے بچتے ہیں جس کو وہ صدقہ میں دے سکتی ہے، جب مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے آئی، اور مال نہیں ہے تو صدقہ کہاں سے آیا؟ لیکن فرمایا زبان کی میٹھی، اس کی زبان بڑی خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اس لیے اپنے معاملات کو ہمیں سیدھا کرنا ہوگا، تب جا کے عبادتیں قبول ہیں، تب جا کے قربانیاں قبول ہیں، تب جا کے ریاضتیں قبول ہیں، تب جا کے اعمال قبول ہیں، تب جا کے ہمارا سب کچھ اللہ رب العزت کی نظر میں قبول ہوتا ہے۔ پھر ایسا بننا پڑتا ہے، یقین مانیں یہ ہمارے ہی دور کی مثالیں ہیں، کوئی بڑے دور کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کی روح نکل کے نا گھٹنوں تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس نزع کے عالم میں، اس خوف کی حالت میں اس اللہ کے بندے نے، نوجوان ہے، کوئی 30-32 سال اس کی عمر ہے، اس نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیا، اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کے چوما، اور دونوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا
میں نے اپنی زندگی میں حتی المقدور کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، لیکن اگر زندگی میں مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس کے یونیورسٹی کے ساتھی کھڑے تھے، اس نے کہا دوستو میں نے تمہارے ساتھ ایک عرصہ گزارا، میں تمہارے ساتھ پڑھتا رہا ہوں، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ میرے بہت بڑے ہمسائے رہے ہیں، میں نے آپ کو بھی کبھی تکلیف نہیں دی، لیکن اگر مجھ سے کچھ ایسا ہوا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کے نا اس نوجوان نے خود بخود اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیا ہے، اونچی آواز میں کلمہ پڑھا ہے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہیں دنیا میں ایسے اللہ کے بندے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کر سکتا، میں نے دنیا میں کبھی کسی کی غیبت کی نہیں ہے، اللہ مجھ سے سوال کیوں کرے گا؟ کیا ہم بھی کوئی ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی کے خلاف زبان نہیں کھولی، میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی؟ ہم تو نعوذ باللہ جدی پوچھتی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ کسی کا مسئلہ بن جائے ساریاں پیڑیاں گن مارتے، ایسے ہیں فلاں، ایسے ہیں فلاں، ایسے ہیں فلاں، ایسے ہیں۔ وہ بھائیو اپنی زبانوں سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بآواز بلند کہا تھا، او لوگوں جن کے دلوں میں ابھی ایمان نے جگہ نہیں بنائی، صرف زبانوں سے کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان کہنا شروع ہو گئے ہو، میرے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبانوں سے تکلیف دینا بند کر دو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیفیں دیتے ہیں لوگ باتوں سے، فرمایا یہ تو لعنتی ٹھہرے، اور جو لوگ مومنوں کو تکلیفیں دینے سے بعد نہیں آتے، یؤذون المؤمنین بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یہ اپنے اوپر قیامت کے دن اتنا بوجھ گناہوں کا لے کے آئیں گے کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں، اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں۔ آپ اس نوجوان کی بات سن کے حیران ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے نا اس کے والد سے پوچھا اس بچے کی موت کس قدر خوبصورت ہے، قابل رشک موت، یہ کیا کیا کرتا تھا، اس کی زندگی کا کون سا ایسا عمل کہ جس عمل نے اسے رب کے پاس جاتے ہوئے بھی اتنا ثابت قدم رکھا ہے۔ بھائیو ایک دعا بھی چھوٹی سی یاد کر لیں، اس کو پڑھتے رہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اردو میں کریں پنجابی میں کر لیں، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو ایمان پہ ثابت قدم کر دے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر لیں۔ یقین کریں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے عمل کر کر کے جنت کے اتنے قریب ہو جائیں گے، ایک بالشت کا فاصلہ ہوگا اور آخر میں جا کے پھسل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایندھن بن جائیں، اور کچھ لوگ عمل کرتے کرتے جہنم کے قریب ہو چکے، آخر میں سنبھل گئے، ایک موقع ان کی زندگی میں آیا کہ انہوں نے خود کو بدل لیا، بس ایک بالشت کا فاصلہ تھا، جہنم میں گرنا ہی چاہتے تھے، لیکن آخر میں سنبھلے، رب سے توبہ کی، اپنی زندگی کو درست کیا، اپنے اعمال سیدھے کر لیے، اللہ کے بندے بن گئے، اللہ رب العزت ان کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے باپ نے پتہ جواب کیا دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا کیا کرتا تھا، اس کی اس قابل رشک موت کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوا ہے؟ اس کا جواب سن لیں، میں بیان کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں بس۔ اس نے کہا میرے اس بیٹے نے اپنی زندگی کے آخری 17 سال اس طرح گزارے ہیں کہ اس نے کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی، کوئی اذان، 17 سال کا عرصہ اذان بعد میں ہوتی تھی، میرا بیٹا مسجد میں پہلے پہنچا ہوا ہوتا تھا۔ علماء کہتے ہیں سید التابعین سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نکاح میں سیدنا ابو ہریرہ کی بیٹی آئی تھی، نصیب کی بات ہے، وہ کہا کرتے تھے میری زندگی کے 50 سال ایسے گزرے ہیں
کہ میں نے کوئی نماز تکبیر تحریمہ سے پیچھے نہیں پڑھی۔ ہم کب سنبھلیں گے؟ ہم کب آئیں گے اس طرف؟ ہم دنیا کے جھنجٹ سے کب نکلیں گے؟ ہم اپنے رب کے لیے کب وقت نکالیں گے؟ ہماری زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوٹے پھوٹے 2 سجدے کیے اور بس اللہ راضی ہو گیا۔ بھائی ایسے نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی نمازیں ان کے منہوں پہ ماری جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کے صدقے ان کے منہوں پہ مارے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کی عبادتیں واپس ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، بہت سے لوگوں کی تلاوتیں، بلکہ ایک روایت کے الفاظ تو یوں بھی ہیں، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ پڑھتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، خود جھوٹ بولتا ہے، پڑھتا ہے فلاں پہ لعنت ہے، پھر وہی عمل کرتا ہے، قرآن ہی اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے صاف ستھری زندگی گزارنے کے لیے پکی سچی توبہ کیجیے، ابھی وقت ہے، اور نہ جانے کب تک یہ مہلت ہے۔ یہ رسی اللہ رب العزت نے ڈھیلی کی ہوئی ہے، اس کو کھینچے گا تو بس ہماری زندگی کا کام ختم، اور پھر اگلے مرحلے نہ ختم ہونے والے ہیں۔ بھائی میں نے آپ کو اشارہ کیا، کوئی 17 مرحلے ہیں، 17 مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر میں سوال ہیں، قبر کا عذاب ہے، پھر قبروں کا پھٹنا ہے، پھر قبروں سے نکلنا ہے، میدان محشر کی طرف بھاگنا ہے، پھر وہاں میزان کا لگنا ہے، ترازو لگے گا، حساب ہوگا، اللہ آئیں گے، سوال ہوں گے، جواب دینا پڑیں گے۔ 5 سوال جب تک نہیں ہوں گے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ سب سے اہم سوال اس پہ یہ ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے زندگی دی تھی، بتا تو پوری زندگی کہاں گزار کے آیا ہے؟ جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے؟ مال دیا تھا کہاں گزارا ہے؟ کہاں لگایا؟ کہاں سے کمایا؟ کیا کرتا پھرا ہے تو دنیا میں؟ بھائی 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب سوال کرنے والا خود اللہ رب العزت ہوگا۔ پھر اس کے بعد ترازو سے گزر کے نامہ اعمال تھمائے جائیں گے، بڑے کٹھن مرحلے ہیں۔ پھر وہاں سے گزر کے پل صراط پہ جانا ہے، پل صراط سے گزر کے ایک اور پل ہے، میں بات ختم کرتا ہوں اسی پہ لا کے۔ یہ بیماری ہمارے یہاں عام ہے، میں اس لیے اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ اپنے عملوں کی بدولت سارے کے سارے مرحلوں سے پاس ہو جائیں گے، نیکیاں بڑی ان کے پاس، سارے مراحل سے گزر گئے، حتیٰ کہ پل صراط سے بھی گزر گئے۔ یہ پل صراط آخری مرحلہ ہے، اس سے گزرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں پل صراط سے آنکھ جھپکنے کی مقدار گزار دے، اور ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن اعمال کی وجہ سے لوگ پل صراط سے گزریں۔ وہاں پہ کسی نبی کو بولنے کی اجازت نہیں، کسی نبی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں۔ ہر شخص کی زبان پہ ایک کلمہ ہے، اللہم سلم ربی سلم ربی سلم، اللہ میں محفوظ رہ جاؤں، میں نکل جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں پل صراط کراس کر جاؤں۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یہ پل صراط کراس کر کے سامنے جنت کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو اللہ علیحدہ کر لے، ان کو مقام کنترا پہ لے آئے گا۔ یہ بخاری شریف میں بھی ذکر ہے اور شعب الایمان امام بہقی کی اس میں بھی ذکر ہے۔ کنترا مقام پہ اللہ ان لوگوں کو کھڑا کرے گا جنہوں نے دنیا میں دوسروں کے حق دینے تھے، نیکیوں کی بدولت نکل آیا، اس کا حساب بھی کامیاب ہو گیا، پل صراط بھی گزر گیا، سارے مرحلے پاس کر گیا ہے۔ اب جنت کی ڈگری ملنی تھی لیکن اس کو کنترا مقام پہ کھڑا کر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کھڑا ہوگا، ایک بندہ ادھر سے آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں چماٹا مارا تھا، تماچے مارتا تھا میرے چہرے پہ، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو دے دو۔ ایک ادھر سے آئے گا مجھے گالی دی تھی، فرمایا نیکیاں ادھر دے دو۔ ایک ادھر سے آئے گا اس نے میرے اوپر الزام تراشیاں کی تھیں، اللہ فرمائیں گے اس کی نیکیاں اس کو بھی دے دو۔ ایک ادھر سے آئے گا اس نے میرا مال دینا تھا، قرضے ہڑپ کر کے پھرتے ہیں لوگ، بہنوں کے حق مار کے پھرتے ہیں لوگ، زمینوں پہ قبضے کر کے پھرتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ اللہ سے کتنے غافل پھرتے ہیں لوگ، چھوڑی سی زمین اس پہ نعوذ باللہ قتل کرنے تک باز نہیں آتے، اللہ فرمائیں گے اس کی ساری نیکیاں تقسیم کر کے اسے واپس جہنم میں پھینک گے۔ بھائیو کسی کا حق لے کے اس دنیا سے مت جائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، آپ نے 1-2 دفعہ بلایا تو وہ آئی نہیں،
ممکن ہے آواز نہ پہنچی ہو، ممکن ہے سستی کر گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینے کا ڈر نہ ہوتا میں تجھے اس مسواک سے سزا دیتا۔ کیا خوف! مسواک نہیں لگائی میرے پیغمبر نے رب کے خوف سے کہ کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ آپ کی دکانوں پہ بھی کچھ لوگ کام کرتے ہوں گے نا، کیا رویہ ہوتا ہے ہمارا ان کے ساتھ؟ تھوڑی سی غلطی پہ ہماری ڈانٹ ڈپٹ کہاں پہنچتی ہے، گالم گلوچ کہاں پہنچتی ہے، ماؤں بہنوں کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے سے ہم باز نہیں آتے۔ یہ یاد رکھیے، میں آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے ہیں، انہوں نے کہا رب کے حبیب میں نے غلام رکھے ہوئے ہیں، میرا غلام مجھ سے جھوٹ بول لیتا ہے، میرے ساتھ فراڈ کر لیتا ہے، میرے ساتھ دھوکہ کر جاتا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں کبھی میں اسے مار بھی لیتا ہوں، اسے گالی بھی دے لیتا ہوں، برا بھلا بھی کہہ لیتا ہوں، بتائیں قیامت کے دن میرا اور اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ جواب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ڈانٹ ڈپٹ، اگر تیری سرزنش، اگر تیرا اسے مارنا، تیرا اسے سزا دینا اس کی غلطی کے برابر ہوا تو تو قیامت کے دن چھوٹ جائے گا، وگرنہ پھنس جائے گا۔ ہم کہاں پھرتے ہیں؟ ہم آخرت سے کتنے غافل ہیں، ہم نے کس قدر اپنی آخرت کو بھلا چھوڑا ہے، ہم دنیا میں کتنے مگن ہیں۔ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے بھائی، اپنی آخرت کی طرف آئیے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کونوا ابناء الآخرہ ولا تکونوا ابناء دنیا۔ وہ کچھ لوگ دنیا کے بیٹے ہی بن کے رہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے بیٹے ہوتے ہیں۔ آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بندے نہ بنو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے دلوں میں آخرت کی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی، بعث اور نشور کی، میزان اور حساب کی، پل صراط اور وہاں سے گزرنے کی، اور پھر جنت اور جہنم کی فکریں پیدا کر دے۔ اس دنیا کے جھنجھٹ سے اللہ ہماری جان چھڑا دے، اس دنیا کی محبت سے ہمارا دل پاک ہو جائے، اور ہر قسم کی یہ قدورتیں اور عداوتیں، یہ دشمنیاں اور بغض، یہ حسد اور کینے اور دلی تمام بیماریوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو پاک صاف کر لے۔ ہم اس دنیا سے اٹھیں تو اللہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دے، ہمارا شمار اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں میں کرے، ایمان والے اور تقوی والے، پرہیزگاری والے اور خشیت الہیت والے، جو قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔